حضرت خدیجہ زندہ رہی، حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، جبکہ عرب میں ایک سے زیادہ بیویاں کرنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، عرب میں ہوتا تھا، مگر جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضور نے آگے سوچا بھی نہیں۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضور نبی بن چکے تھے، نبوت مل چکی تھی، اور گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، لڑکا تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں انتقال ہو گیا، باقی صاحبزادیاں جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی عمر کی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب حضور دعوت کے کام کے لیے ادھر ادھر جائیں یا گھر میں یہ بچیاں ہیں ان کو سنبھالیں، کیا ہوگا؟ تو خاندان کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ شادی کر لیجیے، چنانچہ حضور نے دوسری شادی حضرت سودا سے کی ہے، جن کے پہلے 2 شوہر رہ چکے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پہلی ایک شادی ان کی کہیں ہوئی ہے، پھر وہ شوہر انتقال ہوا ہے، پھر بیوہ ہو کر دوسری جگہ شادی ہوئی، وہ شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے، پھر وہ بیوہ بیٹھی تھی اور اتفاق سے حضور کی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تو حضور نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ کیوں؟ گھر میں بچیوں کو سنبھالنا ہے تو نوجوان لڑکی لائیں گے تو کیا سنبھالے گی؟ بڑی عمر کی ذمہ دار عورت آئے گی جبھی تو گھر سنبھالے گی۔ تو اس لیے حضور کے گھر کی اپنی گھریلو ضروریات کے لیے دوسرا نکاح حضور نے حضرت سودا سے کیا۔ پھر حضرت سودا کے ساتھ حضرت عائشہ سے نکاح حضور کا ہوا ہے، مگر حضرت عائشہ کی عمر ابھی کم تھی، وہ رخصت ہو کر حضور کے یہاں نہیں آ سکتی، چنانچہ ہجرت کے بعد میں سن 2 ہجری میں حضرت عائشہ ہجرت کر کے حضور کے یہاں آئی ہیں، وہی سن 56 ہجری کے بعد میں آگے حضور کے گھر میں 2 بیویاں جمع ہوئی ہیں۔ تو کوئی سمجھنا چاہے اگر اس کے عقل کے پیچھے لٹ لے کر نہ دوڑے اور سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ بچپن جوانی سے لے کر کے 56 سال کی عمر تک کا یہ جو زمانہ ہے یہ آدمی کی ضرورت کی بھی ہے، اور کوئی عیاشی کرنا چاہے تو عیاشی کا بھی زمانہ ہے۔ اس پوری عمر میں حضور کے گھر میں عملاً ایک ہی بیوی رہی ہے، اور یہ جو متعدد نکاح حضور نے فرمائے ہیں یہ 57 سے 63 میں کیے ہیں، تو کوئی وجہ ہے جس کے لیے کیے ہیں، دنیا جو سمجھتی ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ 3 ریزن ہے جس کے لیے حضور نے یہ متعدد نکاح کیے ہیں۔ ایک ملی کو آپ دینی کہہ لیجئے، دینی یا ملی کہیے، ایک نکاح حضور نے کیے ہیں ملی ضرورت سے، دین کی ضرورت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح ملی اور دینی ضرورت سے ہوا ہے، اس کی تفصیل آدھا گھنٹہ چاہتی ہے۔ دوسرا پولیٹیکل، پولیٹیکل ضرورت، سیاسی ضرورتیں، کیونکہ یہی آخر کے وہ 7 سال ہیں جس میں گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی، اس سے پہلے اسلامی گورنمنٹ نہیں تھی، یہی وہ زمانہ ہے جس میں گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے، اور جب گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی تو کچھ پولیٹیکل سیاسی ضرورتیں بھی ہوں گی۔ وہ ضرورتیں کبھی اس نکاح سے پوری ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، کبھی پوری ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی جنگ کے بعد میں یہودیوں کے ایک سردار کی لڑکی تھی اور ایک سردار کے نکاح میں تھی، یہ دونوں باپ اور شوہر دونوں مارے گئے اس لڑائی میں، اور وہ قیدیوں میں آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا پولیٹیکل مسئلے سے، مگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، یہود بے بہبود میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا اور قریب نہیں آیا۔ حالانکہ جب دامادی خسر دامادی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو خاندانوں میں قرب ہو جاتا ہے، مخالفتیں گھٹتی ہیں۔ تو خاص مقصد سے کہ یہ خیبر کے یہودی قریب آئیں، ایمان لائیں، اس نکاح کی برکت سے ان کا اختلاف جھگڑا ختم ہو، مگر یہ مقصد نہیں حاصل ہوا، ایک یہودی قریب نہیں آیا اور مسلمان نہیں ہوا۔
تو کبھی تو یہ ضرورت تو نہیں ہوتی، پوری نکاح سے ضرورت پوری نہیں ہوئی. اب یہ کیا معلوم تھا؟ ایک حضور نے نکاح کیا ایک مقصد کو لے کر، وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو حضور کو عالم الغیب تھوڑی تھے. اور حضرت جویریہ سے نکاح کیا تھا. حضرت جویریہ ایک قبیلہ ہے بنو المستلق، اس کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں وہ لوگ قیدی پکڑے گئے اور 100 فیملی غلام باندی بنائی گئی. اس زمانے کا قاعدہ تھا غلام باندی بنانے کا. 100 فیملی میں کتنے آدمی ہوں گے سوچو. اس خاندان کے اس قبیلے کے سردار کی لڑکی تھی حضرت جویریہ، وہ بھی قیدیوں میں آئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. بس جوں ہی نکاح لوگوں کو پتا چلا تو شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی فیملی غلام نہیں رہی. سب صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا کہ یہ تو حضور کے سسرالی ہو گئے، حضور کے سسرالی ہو گئے. اب کیسے ان کو غلامی میں رکھتے؟ شام ہوتے ہوتے وہ 100 کی 100 فیملیاں آزاد ہو گئی. اور لوگوں نے کہا کہ حضرت جویریہ سے بڑی بابرکت کوئی عورت نہیں تھی جس نے اپنے قوم کے 100 گھرانوں کو آزاد کروایا. پولیٹیکل ضرورت کی میں نے مثال دی. اس طرح کی کچھ سیاسی ضرورتیں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے حضور نے یہ نکاح کیا. تیسری پرسنل ضرورت، مگر پرسنل خود حضور کی ذات نہیں، دوسرا پرسن، اندر پرسن. پرسنل میں پرسن سے حضور کی ذات مراد نہیں بلکہ اندر پرسن. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے حضرت عمر کا دل خوش کرنے کے لیے نکاح کیا. یہ ہے اندر پرسن.